میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانفاس معدودات کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فهو میت. فرمایا ان سانسوں کی مقدار مقرر ہے اور جو سانس ذکر کے بغیر گزرتا ہے وہ مردہ ہے. سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم غافل. فرمایا جو سانس اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزرے وہ مردہ ہے. تو جو ہم ظاہری ذکر کرتے ہیں، جو منہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ہم نماز اگر 5 وقت پڑھتے ہیں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. بہت زیادہ کوئی ریاضت و بندگی کرنے والا ہے، ہم نے بیٹھا ہے تو کتنی دیر عبادت و ریاضت کرے گا؟ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے. یہ جو ہم سانس لیتے ہیں 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ ایک انسان سانس لیتا ہے. اب ایک شخص عابد و زاہد شخص 24 گھنٹے میں اگر 10,000 دفعہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، 10 گھنٹے ذکر کرتا ہے، فرمایا جو دم غافل سو دم غافل. باقی 14 گھنٹے کا حساب کون دے گا؟ باقی جو 14,000 سانس انسان نے لیا ہے اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ وہ سانسیں تو مردہ ہو گئی. ہمیں ایک سانس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. ایک گھڑی کا، ایک ساتھ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. کیسے دیں گے؟ یہی ایک ذکر ہے اللہ کا کہ جب ہم اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر جذب ہو جاتا ہے. انسان ظاہر خاموش بھی ہوتا ہے، اس کا دل پڑھ رہا ہوتا ہے. فرمایا جب کوئی کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے تو اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے. قلب ہی نہیں، سر تا پاؤں جسم کا ایک ایک حصہ اس سے روشن ہو جاتا ہے. جسم کا ایک حصہ لو میں یہ ذکر جاری ہو جاتا ہے. فرمایا لو دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑی وے. سبحان اللہ. یعنی کہ جس نے اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کیا تو ایک وقت آتا ہے تو اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا سارا جسم ہی ذکر کر رہا ہے. کیا بن پڑے پیا پڑی ہوئے کہ وہ اس وقت پڑھ نہیں رہا لیکن اس کا جسم پڑھ رہا ہے، لو پڑھ رہا ہے. اس لیے ہم نے کیا ہے، ہمیں اس ذکر کی طرف جانا ہے. ہمیں اس ذکر کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے، اس ذکر کی افادیت کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی منزل نہیں. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بھیجا ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ اپنی پہچان کے لیے. عبادت و ریاضت کے لیے تو فرشتے بڑے ہیں، اپنی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو پہچان کب ہوگی؟ جب انسان کو معرفت نصیب ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، جب معرفت الہی اس کے اندر آ جائے گی، جب اللہ تعالیٰ کا نور اس کے اندر آ جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کی ساری ذات اس کے اندر آ جائے گی، ہم اس کی پہچان. اور جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چوپایوں کا ذکر کیا. جو انسان صرف انسانی پہ نہیں پہنچا اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں اپنی پہچان کے لیے ہمیں بھیجا ہے. تو کیسے ہوگی پہچان؟ جب تک ہم یہ ذکر نہیں کریں گے، اور یہ بھی ذکر کثرت کے ساتھ کریں. جب تک یہ ذکر نہیں کریں گے ہمیں منزل نہیں ملے. اس لیے اس ذکر کو، اللہ کو کثرت کے ساتھ کریں، مرشد کامل کے تصور کے ساتھ کریں. جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ملتی وہ اس ذکر کو کثرت سے کرے.
جو کہتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھیک نہیں، اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرے۔ جو کہتا ہے مجھے گھریلو پریشانیاں ہیں، اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرے۔ جو کہتا ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی بھی نعمت میرے پاس نہیں، ہر نعمت اس کے پاس ہے، اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرے۔ انسان کی ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر تکلیف کا حل اس میں اللہ صاحب ہے۔ سبحان اللہ، اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس ذکر کو کیا، پڑھا، ساری زندگی اس کا ہاتھ ایسے نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، ساری زندگی اس کا ہاتھ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یعنی دین بھی اور دنیا دونوں ہی کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں، ہمارے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو بھی ہم ذکر کرتے ہیں، ہمارے ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی محبت حاصل کرنا ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل نہیں ہوگی، ہمیں کچھ نہیں حاصل۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بندے کو راضی کرتا ہے۔ اور یہ جو ذکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے بہت جلدی سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بید ہے، یہی سب کچھ ہے اگر آپ سمجھیں۔ تو طالبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم اللہ بس در نسبت عظیم، اے حقیقت یافتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم، سبحان اللہ، فرمایا کہ اسم اللہ ذات اتنا باری، اتنا عظیم، اتنا بڑا ہے کہ سوائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے اس کی طرف توجہ کریں، اس کو کثرت سے پڑھیں، مرشد کامل کے تصور سے پڑھیں، مرشد کامل کی محبت سے پڑھیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ 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 ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی دکھ، ہر طرح کی تکالیف، ہر طرح کی مشکلات اسی سے حل ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں، ہم نے جو بھی ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، کسی کی تیمارداری کرنی ہے، جنازے پہ جانا ہے، کسی دوست کے پاس جانا ہے، میرے پاس آنا ہے، کسی کے پاس بھی جانا ہے، میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے آپ کو، آپ کے ذہن میں صرف ایک بات ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جو دنیا کے کاموں کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، جاتے ضرور جائیں آپ کاموں کے لیے، لیکن یہ ذہن میں نہ ہو کہ وہ میری تیمارداری کے لیے تھا، میں نے اس کی جانا ہے، ہمارا فلاں فوت ہو گیا تھا، وہ آیا تھا اس لیے میں نے جانا نہیں، اس کو چھوڑ دے، فرمایا نیکی کا دریا میں ڈال۔ کیا مقصد ہے؟ کہ صرف اللہ کی رضا، بس ہمارے سامنے صرف ایک بات ہونی چاہیے، صرف اللہ، صرف میرا مالک، اس کو ہم نے راضی کرنا، بس